آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہماری جنگ کے ہتھیار. تو اس میں جو بات سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ بدنی کمزوریاں ہمیں ہمیشہ پکاتی ہیں. لوگ بھاگتے پھر رہے ہیں. ابھی کسی کو بتایا جائے جی اس جگہ پر بڑی شفا ہے, اس جگہ پر بڑی برکت ہے, کوئی لاہور بھاگ جائے, کوئی کراچی بھاگ جائے. لوگ وقت دینا چاہتے ہیں, لوگ ٹائم دینا چاہتے ہیں, لوگ اپنی مصروفیات میں سے نکلنا چاہتے ہیں, نکلتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں بدنی شفا. یہ بڑی زور آور ہے, یہ انسان پر غالب ہے. آج موسٹلی لوگ بدنی شفا کے لیے بھاگ رہے ہیں. آج آپ بڑے بڑے کروسٹ جو دیکھتے ہیں, کوئی شخص شاد و نادر ہے جو اتنا ٹائم نکال کے کلام سیکھنے کے لیے آ رہا ہے. یہ بڑے کروسٹ, بڑے اجتماع جب ہوتے ہیں تو یہ بدنی شفا کے لیے, جسمانی شفا کے لیے. جب ایڈورٹائز ہم دیکھتے ہیں کسی خادم کے متعلق سیکھتے ہیں یا جانتے ہیں تو پھر ہم اس طرف بھاگتے ہیں تاکہ ہم شفا حاصل کریں. لیکن اس بات کو خاص طور پہ سمجھ لیجیے کہ یہ ٹیمپری شفا ہے. بدنی شفا لے کر اگر روحانی شفا نہیں لی تو یہ ٹیمپری مسا کے ساتھ ہے, یہ واپس آپ اس زندگی کے اندر چلے جائیں. آج صبح کے وقت مجھے ایک فون آیا, تو ایک بہن تھی پشاور کی, تو ہم ان کے لیے بہت سی دعائیں کیا کرتے تھے اور خدا نے ان کو برکت دی, ان کے ہسبینڈ کو دوبارہ سے نئی زندگی دی. تو میں نے انہیں کہا میں نہیں جانا, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم پہلے گھر آئیں گے تو پھر آپ نے کہیں نہیں جانا. تو یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کا میں 2 دن پہلے میں اٹک کے اندر تھا. تو فیملی تھی, میں نے کہا میں کس طرح آ سکتا ہوں, میں نے تو چرچ کا بھی کام شروع کرایا ہوا ہے, گھر کے مصروفیات ہیں, ویسے بھی وزٹ ہے, تو میں کس طرح ایمرجنسی آ سکتا ہوں, نہ میں آپ کو جانتا ہوں, نہ کوئی ملاقات ہے. ہاں فون کے اوپر دعا کر دیتے ہیں. تو پتہ نہیں کہاں سے فون آنے شروع ہو گئے مختلف جگہ سے. تو ایک بیٹی تھی ہماری, وہ یو ایس اے کے اندر ہے, تو اس نے اسپیشل فون کیا, کہتی ہے کہ بشپ صاحب آپ نے جانا ہے, یہ ہمارے ریلیٹیو ہے. تو یہ نہیں کہ وہ باہر ہے ان کی وجہ سے, لیکن وہ ایک بیٹی ہے, کیونکہ ہم نے اس کو ہمارے لیے وہ بچوں کے جیسی ہے. تو اس کی بات میں نے کہا کہ جب بات کہہ رہے ہیں تو جانا پڑے گا. تو میں ارجنٹ جو سب بالکل ابھی اٹھا ہوں, ناشتے بھی کیا, تو مجھے پتا لگا کہ ٹرین کا ٹائم ہے, تو میں اس میں بیٹھ گیا. جس میں اٹک اترا تو وہ لوگ وہاں پر موجود تھے, ان کا میں جذبہ دیکھ کے جانا حسن تھا. تو اٹک کے اندر جو ہے وہ اسٹیشن پر پہلے سے موجود تھی. ان کا جذبہ دیکھ کر, ان کی جستجو دیکھ کر, جس وقت میں اس گھر کے اندر گیا تو وہاں پر ایک شخص, جس طرح یہ بیٹی ہے, یہ بیٹی, اس طرح کی بیٹیاں, اس کی جوان بیٹی ہیں, اور وہ اکیلا شخص کروانے والا ہے, اور بیڈ کے اوپر وہ پیرالائز, اور آخری اس کے سانس تھے, بالکل آخری سانسوں کے اوپر تھا. اور جس وقت میں اس کے پاس گیا تو میں نے خدا کے بندو اتنی دیری, اتنی اپنے جو ہے ٹائم گزار, اتنا لیٹ کرتی. تو بتانے کا مقصد ہے کہ اس گھر کے اندر وہ بچوں کی آگ گزاری, اس کی وائف کی آگ گزاری, اس کی تکلیفوں کو میں دیکھ رہا تھا, محسوس کر رہا تھا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس وقت اس گھر میں دعا ہوئی, بے شک وہ بدن جو سا ہے وہ کمزور ہے, تکلیف میں ہے. ایک چیز کو جانیے کہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, پیچھے کوئی بچہ اگر جو خدا کے لوگ ہیں, میں نے نہیں دیکھا کہ وہ حقیقتاً لوارث رہ گیا, وہ بھوکا سویا ہو. میں نے اپنے ریلیٹیوز میں دیکھا ہے, ماں باپ بھی, ماں دونوں گزر گئے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, خدا نے ان کو سرفراز کر دیا. ہر شخص کا خدا نے جو سے انتظام رکھا ہوا ہے. ہم کس فکر میں رہتے ہیں؟ اسی فکر میں نا, بچوں کا کیا بنے گا, کیا مستقبل بنے, کیا ہوگا. بعض دفعہ ماں باپ کے جانے کے بعد بچے اور پراسپر ہو جاتے ہیں. شاید وہ خوشحالیاں انہوں نے نہیں دیکھی ہوتی ہیں, ان کے ماں باپ کے قسمت میں, نصیب میں نہیں ہوتی جتنی بچے حاصل کرتے ہیں. جس فکر میں ہے اس پوائنٹ پر ہم زیرو ہیں. اب وہ شخص کو بھی یہی فکر ہے کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا. لیکن ایک چیز کو جانیے, اور اس فیملیوں کو بھی یہ فکر ہے کہ اس کے بعد بچوں کا کیا بنے گا. لیکن جس چیز کی سب سے بڑی فکر ہونی چاہیے اس میں ہم زیرو ہیں کہ کیا یہ روح جو سی ہے نجات یافتہ ہے, کیا یہ روح بچ چکی ہے, کیا یہ روح کی جو سی ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل چکے ہیں کہ نہیں. تو وہاں
پر میں ایک بیٹی کو، چونکہ اسی کنڈیشن کے اندر ایک نوجوان تھا، تو اس کا میں ذکر ان کو سنا رہا تھا. تو جس وقت میں ان کو قصہ سنا رہا تھا تو مجھے انہوں نے سوال فوراً کر دیا. انہوں نے کہا جی وہ فیملی کدھر ہے؟ تو میں کہ آپ کو مجھے نہیں پتا. تو کہتے ہیں جی آپ کے شہر کے ہیں، آپ کے علاقے کے ہیں، آپ کو نہیں پتا. میں کہ اس لیے کہ اس شفا کے بعد ان کا تعلق ختم ہو چکا ہے، شفا کے بعد وہ مجھے نہیں ملی. تو یہ 2 دن کی بات ہے. 2 دن کے بعد آج جس وقت وہ فیملی آئی تو وہ بچی جس وقت میں دروازہ کھول رہا تھا تو ان کا صحیح رونا شروع کر دیا. اس نے بڑی مشکل سے اس کو میں نے کنٹرول کیا. تو وہ کہتی ہے کہ میں بشپ صاحب 2 دن سے بے چین، اور مجھے پتہ نہیں کون سی قوت ہے جو جوڑی ہے. کہتی ہے کہ میں پوری رات رو رہی ہوں. میں کہ تو بیٹا؟ کہتی ہے بس مجھے نہیں، میں نے ملاقات کرنی تھی، میں نے ملنا تھا، میں نے میرے لیے دعا کر. تو میں ان کو بتا رہا تھا، میں کہ یہ آپ کو پتا یہ 2 دن کا واقعہ ہوگا. کہتی ہاں 2 دن کا. تو میں کہ یہ پتہ کیوں آپ کی زندگی میں اس طرح ہوا؟ میں کہ میں اٹک کے اندر آپ کا قصہ سنا رہا تھا، اور جس وقت میں سنا رہا تھا تو میرا دل اتنا دکھی تھا، اتنا پریشان تھا. جب انہوں نے سوال کیا کہ وہ لوگ کدھر، جس فیملی کے لیے پوری رات دعا، گھٹنوں کے بل دعا، رات کو ہر 2 گھنٹے کے بعد دعا، رات کے پہروں کے اندر، صبح فوراً جانا، ہاسپٹل میں جانا، ان کے لیے پہنچنا اور دعاؤں کے اندر ٹھہرنا، اس کنڈیشن کے اندر جہاں پر صرف ایسا فیملی کے دوسرے لوگ بھاگتے ہیں، اسمیل کے اندر، گندگی کے اندر. یہ وہ فیملی، وہ گھرانا کہ جب شفا پائی اس نوجوان کو میں نے شفا کے 15 دن کے بعد گھر کے اندر ٹی وی کے اوپر پنجابی گانے جو سے گزرے ہیں وہ لگا کر رات میں سگریٹ پڑے ہوئے تھے. وہ شخص جس کو ICU سے لوگوں نے نکال دیا، وہ شخص جس کے دماغ کے اندر کینسر تھا، وہ شخص جس کے دماغ کے اندر کیڑے تھے. تو میں ان کو 2 نیم کو بتا رہا تھا. میں کہ میں آپ کا واقعہ ایک فیملی میں بیان کر رہا تھا. تو میں کہ یہ 2 دن سے کہتی مجھے نہیں سمجھ. تو انہوں نے کہا کہ معافی، میں کہ خدا سے مانگے، خدا کے حضور مانگیے، خدا کے حضور کیجیے، کیونکہ اتنی بھلائی کے کام کو کرتا ہے لیکن ہم خدا کو بھول جاتے ہیں کیونکہ ہم بے مقصد ہیں. ہماری جو سی نسل جو سی ہے وہ ایک چیز میں جانی ہے، اس کو خدا نے تبدیل کیا ہے. نسلی جانور کی اتنی قیمت ہے تو نسلی انسان کی کتنی قیمت ہوگی. یہ بھی چلے میں آپ جانوروں کے متعلق، بھینسوں کے متعلق تو نہیں جانتے ہیں، یہ پیٹ سب پالتے ہیں، کتے وغیرہ پالتے ہیں. مجھے کسی نے کہا، میں اتنا سا تو ایک فیملی میں گیا تو اتنا سا ان کے پاس جانور تھا. اور میں کہ یہ کہاں سے یار آپ نے گند کھانا پالا ہوا 2-3؟ مجھے کہتے ہیں بشپ صاحب یہ ہم نے 1.5 لاکھ میں بیچی ہیں، 1.5 لاکھ میں بیچی ہیں. اور میں کہ یہ کہتا ہے یہ ان کی بھی قیمت لگی ہوئی ہے. وہ اتنے بچے بازار میں دیکھیں تو رولتے پھر رہے ہیں. جانور کا کام کیا بول کر ہے پورے رات اسے کھد ڈالے، تو اس کو کیوں نہیں خرید رہے؟ ان کو کیوں نہیں اٹھا کے بھی پال رہا؟ نسل کی اتنی قدر ہے، شرط یہ ہے کہ نسلی ہو. تو انسانی نسلی کی کتنی خدا کے حضور کی قدر و قیمت ہے. ہم ویسے ہی رہنا چاہتے ہیں جیسے ہیں. بائبل مقدس بتاتی ہے تمہیں میں گولے سے اٹھاؤں گا اور تخت پر بٹھاؤں گا. تخت پر بیٹھ کے بھی ملتے نہیں جاتے، ہم تھپتے ہی نہیں اس جگہ سے. ہم وہاں پر کھڑے ہوئے جو سے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں اوپرے لگن دے ہیں. ہمارے اندر خصوصیات نہیں آتا، اس لیے ہمیں اس تخت سے نکال کے دے گا، واپس اسی حالت میں چلے جائے. آج مسیح اسی حالت ہے. اصل چیز شفا کے لیے روحانی شفا تھا. جس کو روحانی شفا ملی اس کے لیے کوئی اور عمل اتنا ضروری نہیں ہے. 10 کوڑیوں نے جو سا ہے روحانی پہلے شفا پائی ہے، اور روحانی شفا یہ بتاتی ہے کہ خدا کے حکموں پر عمل کرنا، اس کی تابع داری میں رہنا، اس کی رسپیکٹ کرنا، اور جیسا اس نے کہا ہے ویسا چلنا. اور بائبل مقدس یہ بتاتی ہے وہ جاتے جاتے 10 شفا پاتا، ان کی شفا اوپر ہے. لیکن اگر دنیا میں جائیں گے تو بائبل مقدس یہ بھی بتاتی ہے کہ ایک واپس آیا، 10 اپنی دنیا میں چلے گئے.
ان کو جسم کی شفا چاہیے تھی، لیکن ایک شخص ایسا ہے جس نے اپنی روحانی شفا کو دوبارہ سے جو ہے وہ روحانی شفا کی طرف لیا اور بڑھانے کے لیے، اور یہی بائبل مقدس بتاتی ہے کہ اس کی شفا قائم ہے۔ تو میرے عزیزوں، خدا آپ سب کو برکت دے۔ آج جو ہم سیکھ رہے ہیں، جو سمجھ رہے ہیں، اس میں ایک چیز کو جانیے گا کہ بدنی شفا تو ایک آرڈنری چیز ہے، چھوٹی سی چیز ہے، یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ ہمارے ارد گرد جو ابلیس ہوتا ہے اس کی بڑی خصوصیات ہے، جو چیزیں زندگی کے لیے چھوٹی ہوتی ہیں یہ ان کو بڑا کر کے بتاتا ہے، آپ کے لیے بار بار چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بڑا کر دے گا، انا پرستی کو، ضد کو، نفرت کو، تفرقے کو۔ چھوٹی سی بات اگر آپ کے متعلق کسی نے کر دیا تو وہ بڑی کر کے بار بار آپ کو رپیٹ کرے گا، اور اگر کوئی بات بڑی ہے تو اس کو چھوٹا کر دے گا۔ جس کی بڑی قدر و قیمت ہے اس کو یہ چھوٹی قدر و قیمت کی طرف لے آتا ہے۔ اس کو آج آپ دیکھتے ہیں لوگ شفا کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، روحانی زندگی کو، روحانی بحالی کو، روحانی جو شاید تخت و تاج کو اسے چھوٹا بنا دیا ہے۔ آج لوگ شفاؤں کے پیچھے دنیا میں بھاگ سکتے ہیں، شہر پر شہر جا سکتے ہیں، روحانی شفا کے لیے نہیں جائیں۔ آج آپ لوگوں کو کلام کو کی خاطر کا بڑا اچھا کلام اسے پیش کرنا چاہنا ہے، لاہور جانا ہے، اسے کہنا میں دماغ خراب ہے، 3 دن بھی محنت نہ کرایا کلام سننے کے لیے میں جاؤں۔ بیماری کے لیے ہم لوگ چلے جائیں گے، بیماری سے بڑی جو سی چیز ہے وہ روحانی شفا ہے، جس کو بہت پیچھے ہم نے چھوڑ دی۔ گھرانوں کی برکت روحانی شفا میں ہے، بچوں کی سرفرازی روحانی شفا میں ہے، گھرانے کی ترقی، میاں بیوی کی محبت اور خاندانی کوارڈینیشن میں سرفرازی، یہ سب آپ کو روحانی ترقی کے سبب سے مل سکتی ہے۔ شفا لے جاؤ، دیکھو رشتے دار بدل دیں کہ نہیں، کوئی نہیں بدلے گا۔ شفا لے جاؤ یا بیوی بدلے کہ میں شفا لے لی، میرے جوڑا سے درد ٹھیک ہوگی، آپ کی زندگی ویسی رہے گی، آپ کے گھرانے کی زندگی ویسی رہے گی، آپ کے میاں بیوی کی کوارڈینیشن ویسی رہے گی۔ لیکن جب روحانی شفا پاتے ہیں تو گھرانہ بدل جاتا ہے، زندگیاں بدل جاتی ہیں، عادتیں بدل جاتی ہیں، کیونکہ روحانی شفا عادتوں کو بدلتی ہے، وہ آپ کو بدل دے گی۔ آپ کا ماحول بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج لوگ غلط انٹرپریٹنگ کرتے ہیں چیزوں کی، اس کی تفسیر کو غلط بیان کرتے ہیں کہ دعاؤں کے ذریعے آپ کا ارد گرد کا ماحول بدل جائے گا، آپ کا معاشرہ بدل جائے گا، آپ کے گھرانہ بدل جائے گا، آپ کے جو سے رشتے دار بدل جائیں گے۔ نہیں، دعاؤں کے ذریعے آپ بدل جائیں گے، آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کے اندر جو سی تبدیلی آئے گی۔ ماحول کبھی نہیں بدلتے، نہ سورج اپنی ٹائمنگ بدلے گا، نہ چاند اپنی ٹائمنگ بدلے گا، خدا کا نظام بھی نہیں بدلتا، اور اس لیے خدا نے اس دنیا کو جو سا ہے اسے اپنے ایمانداروں کو علیحدہ کیا، سیپریٹ کیا ہے برکت کے لیے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہم ایماندار نہیں ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے ہم خدا کے لوگ نہیں ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے ہم الہی پلاسمین نہیں ہیں۔ بائبل مقدس یہ بتاتی ہے جب ہم دنیا سے جدا ہوتے ہیں تو پھر خدا آپ کو ملتا ہے۔ کیوں خدا نے دنیا کی ٹائمنگ سے ہٹ کر اپنی ٹائمنگ رکھی ہے؟ کیوں ٹھنڈے پہروں میں خدا ملتا ہے؟ آپ کا انڈیویجل ذاتی انکاؤنٹر نہیں ہوا تو اجتماعی انکاؤنٹر آپ کو کچھ نہیں کر سکتا۔ یہاں پر کوئی بی آئی پی شخص آ جاتا ہے، سب سے ہاتھ ملاتا ہے، کوئی منسٹر آ جائے، کوئی وزیر اعظم آ جائے، اچانک سارے نے ہاتھ ملا لے تو آپ کہیں جی میرا اس کا تعلق ہے، یہ تعلق صرف اجتماعی طور پر ہے۔ ہاں، اگر آپ کا اس کا تعلق ایسا ہے کہ آپ اس کے آفس میں اکیلے مل سکتے ہیں، وہ آپ سے اکیلا مل سکتا ہے، تو یہ آپ کی ڈیپلی کوارڈینیشن ہے، اس کے اندر جو سی آپ کی باتیں ہیں وہ زیادہ گہرائی سے سنی جائیں گی۔ اسی طرح اجتماعی طور پر اگر آپ کو یسوع مل گیا ہے، اجتماعی طور پر آپ نے اس کی برکت کو دیکھ لیا ہے، اجتماعی طور پر گواہیوں کو دیکھ لیا ہے، تو اگر آپ کی زندگی میں خود گواہی نہیں ہے، خود اس کے ساتھ انکاؤنٹر نہیں ہے، خود آپ نے اس مسا کا جو ہے ایکسپیرینس نہیں کیا، خود آپ نے اس برکت کو اپنی زندگی میں ریسیو نہیں کیا، تو اجتماعی مجمع دیکھتے کہ ہم خوش ہوں،
یسوع نے بڑے کام کیے ہیں تو بڑے کام کیے ہیں. جب تک آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو یسوع نے کچھ نہیں کیا. اگر یسوع آپ کی زندگی میں زندہ نہیں ہے تو کہنے سے بھی زندہ نہیں ہے. اس کو زندہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو زندہ کرنا پڑے گا. مردوں کے اندر جو ہے روح نہیں ہوتی, روح نکل چکی ہوتی ہے. مردوں کے اندر جان نہیں ہوتی, جان نکل چکی ہوتی ہے. اسی طرح مردہ روح اور مردہ جسم کے اندر یسوع بھی نہیں ہے. آپ چلتے پھرتے اگر اس نے آپ کو زندہ کیا ہے, اگر آپ خواہش رکھتے تھے زندہ ہونے کی, تب آپ یسوع کو بیان کر سکتے ہیں, تب آپ یسوع کو جو دوسروں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. آئے دوسرا کرنتھیوں 10 باب اس کی 4 اور 5 آیت کو پڑھیے گا. دوسرا کرنتھیوں 10 باب اس کی 4 اور 5 آیت کو کوئی بھی بلند آواز سے پڑھ دے. اس لیے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک دلوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں. جی, چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہے ڈھا دیتے ہیں, اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کے فرمانبردار بنا دیتے ہیں. یہاں پر ہمیں خدا کا پاک کلام سکھاتا ہے ہر اس اونچی چیز کو, ہر اس بڑی چیز کو جو خدا کے مخالف ہے ہمیں ڈالنا. میں گھروں کے اندر بہت سی جگہ کے اوپر خدا برکت دے, اس نوجوان کو بھی خدا برکت دے. بہت سی یہ خوشی کا باعث ہے, یہ برکت کا باعث ہے. کوئی شخص چاہتا ہے کہ ہماری اولاد کی جس کو ہم پرورش کی ہے, جس کے لیے ہم اتنی ایفرٹس کر رہے ہیں, جس کے لیے ہم اتنی کوشش کر رہے ہیں, اس کی زندگی پراسپر نہ ہو, اس کی زندگی برکت نہ پائے. کوئی کہتا ہے کہ بچوں کے اندر لڑائی, جو ہی شادی شروع ہو تو بچوں کے اندر لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے. کوئی شخص نہیں چاہتا, سپریشن کوئی نہیں چاہتا, ڈائیورس کوئی نہیں چاہتا. ہم پراسپیرٹی سے شروع کرتے ہیں. کیوں؟ ہر ایک عمل تو خوشحالی سے شروع ہوتا ہے, شکر گزاری سے شروع ہوتا ہے, اور موسٹلی اس کا انجام جو ہوتا ہے وہ خطرناک ہوتا ہے. شروع بھی خدا کی دعا سے کرتے ہیں. آج بھی ہم دعا کریں گے, برکت دیں گے. اگر اس کے اندر برکت نہ ٹھہرے, اگر اس پروسیجر کے اندر وہ کنٹینیو نہ چل سکے, فیملیاں ایڈجسٹ نہ ہو سکے, فیملیاں ایک دوسرے کے ساتھ اس معیار پر نہ ٹھہر سکے, تو اس میں پھر قصور کس کا ہے؟ یہ بھی تو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے, یہ بھی تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے اندر قصور کس کا ہے. کیا اس خدا کا جس کو ہم مان رہے ہیں کہ اللہ تیرے حضور کی شکر گزاری بھی کی ہے, تیرے حضور تو ہم نے درخواستیں بھی پیش کی ہیں, کیا ساڑھے نہ کی. کوئی بھی چیز جب شروع میں ہوتی ہے, جس کا آغاز جو ہوتا ہے وہ فروٹفل اور بیسٹ ہوتا ہے, وہ زبردست ہوتا ہے. میں خدا کا خادم ہوں, مجھے بڑی جگہوں کے اوپر شکر گزاری کے لیے بھی جانا پڑتا ہے, صلح صفائی کے لیے بھی جانا پڑتا ہے, اور جو صاحب بہت سی جگہ پر صلاح بھی دینی پڑتی ہے, اور کئی جگہ پر خاموش بھی رہنا پڑتا ہے. تو یہ جو سے تمام پروسیجر ہے یہ تو بلیسنگ کے سبب ہے, یہ برکت کے سبب ہے, یہ شروع خدا کے ساتھ ہوتے ہیں, شروع عبادت سے ہوتے ہیں. کوئی گھر ایسا نہیں ہے جو بغیر دعا کے اس پروسیجر کو شروع کرتا ہے. لیکن اس کی جام تک اگر یہ درست اور بلیسفل اور گھرانے برکت پائیں تو وہ کیسی زبردست چیز ہے. زندہ خدا تو اس گھرانے میں ہے. میاں بیوی ملے, ان کی محبت ہو, ان کی رفاقت ہو, ایک جیسی سوچ ہو, ایک جیسی پلاننگ ہو, ایک جیسا چلنا ہو, ایک جیسا پھرنا ہو, وہ گھر اس کے لیے برکت کا سبب ہو, یہ گھر اس کے لیے برکت کا سبب ہو, تو اس کے اندر خاندان شامل ہے, اس کے اندر ایک سوچ شامل ہے. ہو سکتا ہے خاندانوں کی نہ ہو سکتا ہے بچی بہت اچھی ہو, آگے اسے گھر اچھا نہ ملے, ہو سکتا ہے بچہ بہت اچھا ہو, آگے اسے دوسری ہے دوسرا گھرانا بہتر نہ ملے. لیکن اس میں دی بیسٹ چیز جس پر خداوند یسوع مسیح ناصر اور خدا کا کلام, خدا کا الہام فوکس کرتا ہے, ٹارگٹ رکھتا ہے, اور آپ کو کہتا ہے اسے اچیو کرنا ہے, وہ ہے میاں بیوی کی کوارڈینیشن, وہ ہے میاں بیوی کا ملنا. اگر یہ بنیاد ہے خوبصورتی کی تو اس چیز کو جانیے گا, چند دن میں خوبصورتی جو سی ہے اس سے بھی آپ کا دل بھر جائے گا. کئی دفعہ منڈے والے آتے نہیں, کڑی بڑی سونی نہیں, بہت سونے, یہ میرے تو روزانہ کا واسطہ ہے, اے جی رشتہ لمبے, بہت اونچی لمبی, کئی یہ
ہم نے میعاد باندھا ہو. کئی کہیں گے ایجوکیشن بڑی ہے, چلو آنا ہے نال سپورٹ بن گیا, یہ سارے میعاد ٹھیک ہے. کئی کہیں گے جی بڑی اچھی گورنمنٹ جاب ہے, کئی لڑکے کے متعلق دیکھیں, کئی دوسری چیزیں دیکھیں. آپ جب بھی دیکھیں گے یہی ٹارگٹ ہے دنیا کے اندر. جو ٹارگٹ ہم نے باندھا ہے اس کے اندر ایک چیز کو جانیے گا کہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے. یہ موبائل میرے ہاتھ میں, اس میں پیکج جو سا میں نے کروایا ہوا ہے نیٹ کا, مفت نہیں ہے, پیمنٹ دی ہے, کچھ نہ کچھ دینا پڑتا. تو جو کچھ آپ حاصل کرتے ہیں اس کا کچھ نہ کچھ بھی دیں گے. ہو سکتا ہے نوکری اچھی ہو تو نخرہ بھی تو اچھا ہونا چاہیے. جس کی سیلری اچھی ہے یعنی نخرہ نہیں ہونے چاہیے, تو اس کے ساتھ اس کا معاوضہ دینا پڑے گا. کوئی اور چیز اچھی ہے, خوبصورتی ہے, تو اس کے ساتھ کوئی اور وجہ, کوئی اور چیز ہے, کوئی اور وجہ, ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ہم صرف پیکج کو ہم جو سا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم نادان اور بیوقوف ہیں. اس کے ساتھ بہت سی چیزوں کو آپ کو جو ہے اس کو پیڈ کرنا پڑے گا. لیکن ایک پیکج جو بیسٹ یسوع مسیح ناصری دیتا ہے, جو خدا دیتا ہے, اس کے اندر سب چیزیں جو سی ہیں صراحت کر جاتی ہیں. تمام معمولی یسوع کے اندر تھی. آج اگر یسوع آپ کے اندر ہے تو وہ تمام برکتیں اور معمولی آپ کے اندر رہے گی. اور وہ ہے کوارڈینیشن خدا کے ساتھ. نہ بھی مل دینے لوگی کہ منڈا کی کا گناہ نہیں, کتنی اس کی زمینہ اور بچی کی محبت جو کامل ٹھہرتی ہے. میں نے اپنے تجربات سے دیکھا ہے. میں نے ایک فیملی تھی تو وہاں پر بہت پیاری ان کی بیٹی تھی, اور لڑکا بھی ان کو بڑا زبردست ملا, اور اتنے خوش, اور وہ ابھی پڑھی رہی تھی تو انہوں نے کہا جی ہمیں یہ بیٹی جو سی ہمیں چاہیے. انہوں نے کہا ہمیں کسی چیز کی ضرورت کوئی نہیں, یہ ہمارے لیے سمجھے تخت و تاج ہے, ہمیں دے دے سفارش سب کچھ. روزانہ گھرانوں میں جو ہے ہر ہفتے ایک دوسرے کی طرف آنا, ملنا, ملاقات ہونا. 1.5 سال کے بعد لوگ بیچ میں پڑھنا شروع ہوئے. کتنے کی کوئی اپنے گھر میں منڈا پڑا, زندگی کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے. ان کا نہیں جو سا دباؤ ہو سکا. ینگ ایج میں ایجوکیشن اس بچی نے چھوڑی, گریجویشن کر رہی تھی, لڑکے نے جو سا MBA کر رہا تھا, سب کچھ ہو کے سیپریٹ ہو گیا. بنیاد کہاں پر تھی؟ بنیاد اپنی ضروریات پر تھی جو جسمانی تھی. جسم کے اوپر رشتے باندھے گئے تھے کیونکہ ان میں روحانیت کا تعلق نہیں تھا. خوبصورتی جتنی مرضی ہوگی چند دن دے کے آپ رہ جائیں گے, پھر ملا کرتے پھرو گے, وہ بھی کرے گی آپ بھی کریں گے. ادائیں چند دن کے لیے آپ کو اچھی لگے گی, اس کے بعد بھی اچھی لگے گی. بے شک بیٹی کیوں بیٹے کی جو آخر تک قائم رکھتا ہے وہ ہے روحانی رشتہ. میرے چاچا چاچی آئے تو وہ بھی ظاہر بات ہے 60-65 سال کا, تو چاچے نے نا اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے. میں کہ جی تمہارا ساری عمر نہیں پڑیا تو ہوں تو ہاتھ پاڑ کے ٹپانے بھی ضروری ہے. اتنی سی وہ ٹویا ہے تو ہاتھ پکڑ کے اوپر سے ٹپا رہے ہیں. تو مجھے کہتے ہیں بھائی جی جیون ساتھی ہے. تو میں کہ دیکھا ہے اس رشتے کا جو سا مزہ کیسا ہے. جو آپ پرانے ہو گے آپ کو مزہ بڑھے گا, لیکن خدا ساتھ نہیں ہوگا, خدا کے اندر روحانیت میں نہیں ہے, تو جو چھوٹے ہوں گے اوڈیاں گانا کٹو گے, اتنا بڑا جو سا نہیں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رکھیں گے. اس لیے محبت جو سی ہے وہ خدا نے اپنا نام رکھا ہے. خدا کیا ہے؟ محبت ہے. ہم نے محبت اس سے رکھنی ہے تو زندگیاں بڑی ہی زبردست ہوتی ہیں. اور بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے روحانی ہتھیار ہونے چاہیے. ہمارا سروکار کسی جسمانی ہتھیار سے نہیں ہے. ہماری جنگ جو سی ہے جسمانی نہیں ہے, بلکہ ہماری جنگ جو سی ہے وہ روحانی ہے. اور یہاں پر لکھا ہے 5ویں آیت میں لکھا ہوا ہے جس میں چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہیں ڈھا دیتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو ڈھا دیتے ہیں, کیونکہ اس لیے وہ اسپرچول ہے, اسپرچول زندگی چاہتے ہیں. آج جتنی مرضی برکت آپ چاہیں, جب روحانی نہیں ہے تو برکت نہیں سکتی. برکت کا میں کئی جگہ پر جاتا ہوں, یہ لفظ میں اکثر میں لوگوں کو بتاتا ہوں. مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں بشپ صاحب کی برکت دے دیں, جوڑی کو برکت دے دیں, ایسا کو برکت دے دیں, گھرانے کو برکت دے دیں. میں اکثر سکھاتا ہوں
کہ لفظ برکت کا مطلب تو بڑھ جانا ہے. جو کچھ آپ کے اندر ہے وہ بڑھ جاتا ہے. جو کچھ آپ ہیں آپ اس میں بڑھ جاتے ہیں. تو میں کیا کہوں کہ خدا ان کو برکت دے. منڈا شراب پیندا آئے گا تو جو کچھ ہے یعنی وہ بڑھ جائے. برکت کا جو میننگز ہیں وہ ہے بڑھ جائے. یہ اس کے اندر جو کچھ ہے کہ بڑھ جائے. تو شرابی نے تو شراب پینا بڑھ جانا, سگریٹ پینا نہ سگریٹ پیے گا. جس کے اندر غصہ ہے وہ غصہ کو بڑھ جائے. مجھے اسپیسیفک بتائیں کہ چاہیے کیا. ایک گھر میں بہت بڑی شکر گزاری انہوں نے رکھی ہوئی تھی, تو مجھے کہتے ہیں جی سب اور برکت دو. تو میں نے ان کو کھڑا کیا, میں کہ بتائیں کہ برکت کس کون سے ٹاپک مجھے بتا دیں تاکہ میں اس کے مطابق آپ کو برکت دوں. تو یقین کے لیے کھڑے منڈے کھلوتے ابھی صاحب جی نوکری بڑا خدا نے دیتا اور بڑھ جائے, اور گریڈ بڑھ جائے, سیلری اور بڑھ جائے. بچوں نے کہا جی ایجوکیشن میں ہم بڑھ جائیں. ایک بیٹی تو اس نے کہا جی میں نرسنگ کر رہی ہوں, میرا پی ایس ایل نہیں ہو جائے. ساری چیزوں کی انہوں نے لسٹ دے دی. کسی نے روحانیت میں بڑھنے کے لیے نہیں کہا چلیے خدا جسمانی طور پہ بڑھا دے, لیکن ایگریمنٹ ہے خدا کے ساتھ کچھ دے اور کچھ دے. اگر آپ اس خدا سے چاہتے نہ صرف میرا اور آپ کا خدا بلکہ دنیا کے ہر خدا کے لیے جو دنیا کے اندر ہے وہ آپ سے کچھ نہ کچھ ڈیمانڈ کرتے ہیں. پیران کو جاؤ ناک کی جو سی ہے نا لکیریں نکال دیتے ہیں, ہدیے قربانیاں اور کہاں لوگ جاتے ہیں. ہمارے بھائی ہیں ہندوازم کے اندر کہاں پر جاتے ہیں. تو ہم کیا چاہتے ہیں میجیکل طریقہ. ایک چیز کو جانیے گا, روح القدس قبضے میں کرنے کی چیز نہیں ہے. روح القدس کے اندر قبضہ ہونے والے ہیں ہم, کہ روح القدس آتے ہیں جدھر مرضی پھینک دیں, جدھر مرضی ہم کرتے ہیں. اس کے قبضے میں آنا ہے اگر برکت چاہتے ہیں, اس کے قبضے میں آنا ہے اگر بحالی چاہتے ہیں. جسمانی شفا لے کر اگر آپ نے روحانی شفا نہ دی تو پھر میرا بھی یہاں پر کھڑا ہونا بیکار ہے. اس لیے شاید میں بھی روحانیت کی باتوں کو نہیں سیکھ سکتا. بہت سے لوگ, کئی لوگ مجھے ملیں گے دعا کے لیے کی شفا کہتے دعا, ہم نہیں کہتے کہ آپ آؤ یا اس طرح, کیونکہ اس لیے کہ وہ بائبل میں لکھا ہے. تب انہوں نے اچھی مچھلیاں تو جال میں ڈال دی, اور جتنی ناقص تھی بری تھی ان کو سمندر میں پھینک دیا. اور سمندر یہ دنیا ہے. اسپرچل لوگ, اسپرچل خاندان, اسپرچل چرچ نظر آئے. اس میں زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے, اس میں صرف کہہ دیتے ہیں تو ہو جاتا ہے. بڑھوتری ہو, ترقی ہو, روحانی جسمانی سرفرازی ہو. ابلیس مکار ہے, ابلیس کے متعلق لکھا ہے وہ چلاک ہے, وہ پھاڑنے والا بھیڑیا ہے, وہ شیر ببر کی طرح گرجتا ہے, وہ نہیں چھوڑنا چاہتا. وہ آپ کے حال ماضی اور مستقبل کو جانتا ہے. بائبل مقدس میں ایک عورت تھی جس میں غیب بھی تھی, اور وہ بہت کچھ کماتی تھی, وہ سب باتیں بتاتی تھی, اور لوگ حیران ہوتے. تب پالوس نے اس کو ڈانٹا, اس میں سے تصحیح نکلی. یعنی ابلیس آپ کے حال ماضی اور مستقبل کو جانتا ہے. وہ جانتا ہے کتنے گناہ ہیں, وہ جانتا ہے کتنی کو دعا ہے, وہ جانتا ہے کہ کس لیول کے ہم لوگ ہیں, کس معیار کے لوگ ہیں, کس مقام کے ہم یہ لوگ ہیں. تو میرے ساتھ نوٹ کیجئے گا کہ ہم نے کرنا کیا ہے خدا سے, خدا کے حضور چلے. اس سے پہلے افسیوں 4 باب اس کی 10ویں آیت کو پڑھیے گا. افسیوں 4 باب بلکہ 6 باب کو پڑھیے. سمجھ آ رہی ہے؟ تھکاوٹ تو نہیں ہو رہی؟ تھکے تو نہیں؟ جب اتنا کوئی لاگو نہیں ہے نا تو پھر اس کا مطلب تھکے ہوئے. تالیاں بجاؤ تو تمہیں ہوش نہیں آئے. جی افسیوں 6 باب اس کی 10ویں آیت کو پڑھیے. بس خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو. جی کس میں مضبوط بننا ہے؟ اس کی قدرت کے زور میں. اور خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو. کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کچھ دین نہیں کرنا ہے, بلکہ حکومت والوں, اختیار والوں, اس دنیا کے طریقے کے حاکموں, شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں, اس سے ہماری جان ہے. ہم رشتے داروں کے اندر محاکم ہوتے ہیں. ہمیں ایک چیز کو جانیے کہ اگر آپ روحانی ہیں تو ابلیس کے اندر وہ یہ ابلیس کی کام تھا. میں اپنے ارد گرد گھرانے میں کہیں بھی دیکھتا ہوں نیگیٹیوٹی دیکھتا ہوں تو پہلے مجھے یہ ہوتا تھا کہ یہ نیگیٹیوٹی کیوں.
اب مجھے پتا ہے کہ یہ ابلیس کے کام ہے. ابلیس نے ہر ایک شخص کے اندر جب آپ روحانی ہوں گے خود جج کر دیں گے. آپ کو ان پر غصہ کرنے سے پہلے آپ کو پتا لگ جائے گا, آپ افسوس کریں گے ان پر, آپ کو ان پر ترس آئے گا, کیونکہ یہ شرارتوں کے کام ابلیس کے ہیں اور وہ اپنے ان لوگوں سے جن کو قبضے میں کیا ہوتا ہے ان کے ذریعے کرواتا ہے. لیکن اگر آپ روحانی ہیں تو ریئیکشن نہیں کریں گے, آپ اس کو موقع نہیں دیں گے, آپ اس کو دعوت نہیں دیں گے, آپ خاموش ہوں گے, آپ خاموشی اختیار کریں گے. اسی لیے بڑا خوبصورت دوسرے مثال کے اندر جو لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی شریر مجھ پر بڑھائے گا, جب کوئی مجھے غصہ دلائے گا تب میں خاموش رہوں. یہ ہتھیار, یہ کون سا ہتھیار ہے؟ یہ روحانی ہتھیار ہے. یہ ہتھیار ہم نے ڈالنے ہیں. ہم نے خدا کا روح یہ نہیں کہتا کہ جو کچھ کہا گیا اس کا فائٹ کرے, اس کے آگے تو ایک بات کہتا ہے اب دو کریں, بلکہ خدا کا پاک روح تو سب کچھ سمجھاتا ہے, آپ کو بتاتا ہے. آئے آج ہم سیکھیں گے اسی کے اندر جو سا ہے. آگے ہم جب دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے بس سچائی سے اپنی کمر کس, راست بازی کا برتن لگا, اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر, اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سفر قائم رہو جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بچا سکو گے. آپ اس کے بغیر اپنے اس کے تیروں کو نہیں بچا سکتے. آپ دعاؤں کے ذریعے نہیں بجا سکتے, آپ التجاؤں کے ذریعے نہیں بجا سکتے, آپ دوسرے میں جا کے نہیں بجا سکتے, آپ چرچ کے اندر جو سا آنے سے نہیں بجا سکتے. اس کو بجانے کے لیے ساز و سامان آپ کے پاس ہونا ضروری ہے. یہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو بجا سکتے ہیں. تو آپ کے پاس کیا کیا ہونا چاہیے؟ نمبر 1 سچائی, نمبر 2 راست بازی, نمبر 3 جو ہے صلح سلامتی. اب یہ وقت نہیں ہے کیونکہ یہ ماحول نہیں ہے, اور اس طرح کا وہ جو میں لیکچر نہیں دے سکتا, بنا آپ کو میں پوائنٹ بائی پوائنٹ بتاؤں تاکہ جس طرح میں چاہتا ہوں سکھانے کے لیے اس طرح کا ہو تو پھر میں اور زیادہ ایک ایک چیز کو ڈیٹیل میں بتا سکوں, لیکن میں آپ کو پوائنٹس دیتا چلا جاتا ہوں. اسی طرح ہماری زندگی کے اندر جو ہے صلح سلامتی کے ہم طالب ہونے چاہیے. پھر امان کی طاقت ہماری زندگی کے اندر ہونی چاہیے, نجات کا لباس ہونا چاہیے, روحانی تلوار ہونی چاہیے, اور روح میں دباؤ ہونا چاہیے. یہ تمام چیزیں جب ہماری زندگی کے اندر ہوتی ہیں تب ہم فتح پاتے ہیں, تب ہم بحال کیے جاتے ہیں, تب ہم نجات پاتے ہیں. تو میرے عزیزوں, ایک چیز کو جاننا ہے کہ زندگیوں میں بحالی جو سی ہے وہ صرف اور صرف روحانی دعا کے ذریعے ہے. زندگیوں میں جو سی شفا جو ٹھہری رہتی ہے وہ روحانی شفا کے ذریعے. روحانی طور پر جو شفا کو مل جائے گی وہ ٹھہری رہے گی, قائم رہے گی. اور اگر روحانی طور پر نہیں ہے ایک چیز کو جانیے تو یہ ٹیمپری ہے, یہ ٹیمپری ہے. آپ کی سپلائی پیچھے سے بند ہے, آپ کے جو نلکے میں تھوڑا سا جو پانی آ رہا ہے وہی آ رہا ہے, لیکن پیچھے سے بند ہو چکے ہیں. برکت وہ ہے, بحالی وہ ہے جو کرتی ہے. تو اس لیے میں چونکہ وقت کی کمی کے ساتھ اس کو اسی جگہ پر کلوز کروں گا, لیکن چونکہ ابھی ہم خاص جو ہے سیشن جو ہے دعا کا اس کو کریں گے, کیونکہ بہت سی باتیں آئی ہیں کہ ہم بالخصوص ان کے لیے دعا کریں, ان کے گھرانوں کے لیے, شفا کے لیے.